یہ چند مسائل ہیں جن کو ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہے، پورے شعور کے ساتھ جاننا چاہیے۔ اگر امت اسلامیہ کا ملی شعور بیدار نہیں ہوتا، اگر ان کا احساس نہیں جاگتا، اگر وہ زندگی کے ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، اگر وہ اپنی روٹی روزی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو لوگوں سن لو، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر صرف روٹی کھانے میں خوش ہو، اچھا کپڑا پہن کر خوش ہو، عمدہ بلڈنگیں بنا کر خوش ہو تو ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس سے محبت کرے گا، جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ بس مسئلہ اسلام کی حفاظت کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری حفاظت کا ہے۔ تم ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ جانور کی حیثیت سے اگر جینا چاہتے ہو کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو جیو، لیکن اگر تم غلامان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم کو اپنی شریعت کے ساتھ جینا ہوگا، اپنے دین کے ساتھ جینا ہوگا، ان خصوصیات کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا جو خصوصیات عنایت فرمائی ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے رہے تھے تو سو، اب جاگو، نیند آ رہی تھی تو آنکھیں کھولو، غفلت تھی تو اس کو دور کرو، اور فیصلہ کرو کہ آج جو ہمارے دین پر جو خطرہ ہے وہ خطرہ دین کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے، ہمارے اللہ کے دین سے فرار کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو دوستو، لفظ سنت سنا ہوگا تم نے۔ سنت کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکہ فی الدین، وہ راستہ جس پر چلے ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو سنت ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو اچھی طرح، دنیا میں کہنے والوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں اور آج بھی وہ خوبصورت نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تم سے یہ کہہ سکتے ہیں کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کتاب الہی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمہاری نجات کا اور کتاب الہی پر عمل کا راستہ وہی صحیح ہے جو راستہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بزرگوں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ نور کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آپ سے کہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کسی اور کو دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے بنی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں کسی چیز کو۔ کوئی بھی پوچھے کہ آنکھ کیوں ہے، کہو گے دیکھنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی تمام روشنیاں بجھا دے، چھوٹے سے چھوٹا بلب بجھا دے، کوئی قمقمہ روشن نہ رہے، کوئی جگنو بھی نہ چمک نہ دکھائے، اندھیری رات کے اندھیرے کمرے میں بغیر کسی روشنی کے دو کتاب اس آنکھ کو کہ پڑھ کے سنا، میں کہوں گا کہ میں اندھیرے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کہیے گا کہ آنکھ موجود ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کو سمجھانا ہوگا کہ میاں یہ آنکھیں جس نے بنائی ہیں اس نے ان آنکھوں کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں بے شک، لیکن اندر کی آنکھ باہر کی روشنی کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اندر کی آنکھ کی روشنی
جب باہر کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تب دیکھتی ہے۔ میرے بزرگوں، وہ سورج کی چمک ہو، وہ چاند کی روشنی ہو، وہ بلب کی روشنی ہو، وہ لالٹین اور چراغ اور ایک بڑھیا کا دیا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی باہر کی روشنی چاہیے تب یہ اندر کی آنکھ دیکھ پاتی۔ اسی طرح دوستو، اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے، ہدایت کی آنکھ ہے یہ، لیکن اس کو ہدایت کا سورج بھی چاہیے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اگر اللہ کی کتاب سے راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسب نور کرنا پڑے گا سراج منیر سے، اور وہ ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہیں نور بھی ملا ہے، روشنی ملی ہے، اور کتاب مبین ملی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وہ روشن سورج، روشن چراغ کون ہیں؟ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بزرگوں، اسی لیے کہہ دیا گیا کہ لوگوں اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اے لوگوں اللہ کی محبت چاہنے والوں، ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب مجھ سے محبت کرنے لگے۔ بس اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے؟ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، پیروی کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ پیروی کریں میری، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوگا اس سے؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ بھی محبت کرنے لگے گا۔ بس لوگوں، اللہ کی محبوبیت کا راستہ اتباع ہے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔